السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ عملاً اور حقیقتاً اس وقت اسلام آباد اور پنڈی میں نظام میں زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے تو اس میں کوئی دو رائے یا کوئی غلط نہیں ہوگا۔ صورتحال اس وقت یہی ہے، پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کی لیڈرشپ کو کہا گیا، میسیجز کنوے ہوئے کہ آج کے دن آپ ہڑتال نہ کریں یا آج کے دن آپ احتجاج نہ کریں، اس کو آپ 17 اکتوبر کے بعد لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن بہرحال بات نہیں مانی گئی اور یوں آج احتجاج ہوا۔ اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہم اپنے رپورٹر سے گفتگو کریں گے اور بات کریں گے اور احتجاج کے حوالے سے جانیں گے کہ اس وقت کہاں کہاں شیلنگ ہو رہی ہے، کہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں، کہاں سے راستے سارے بند کر دیے ہیں۔ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ حسن اقبال کے قریب شاید وہ اس وقت کہیں پہنچے ہیں، کیا وہ اسلام آباد میں انٹر ہو سکیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آج ایک دفعہ پھر جب میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کا ادا کیا کہ ہم ان کو ڈی چوک پہ کم از کم انٹر یا اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے اور ہماری تیاری مکمل ہے۔ کیا کہہ رہے تھے، شارٹ کلپ ہے، سنتے ہیں۔ پولیس والے، پوری پولیس کی ٹیم، آئی جی صاحب سے لے کے جوانوں تک، سب کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا، یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے، ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ سارے یہاں موجود ہیں، کیمرہ مین بھائی سارے موجود ہیں، کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے۔ ہماری ایس او پی ہے، اگر فائر ہوگا تو ہمیں بڑا کلیئر اندازہ ہے کہ لیکن آپ ویڈیوز میں، تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ 63 اغوانی اس ٹائم تک ہم نے پکڑے، اس میں ملوث تھے، اور افغانستان کے لوگ پچھلے والے جو ان کے پروٹیسٹ ہیں اس میں بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد میں صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ میں، جب پی ٹی آئی کے کوئی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، کہ آخر اگر احتجاج کو آج کے دن سے کینسل کر دیا جاتا یا پوسٹ پون کر دیا جاتا تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ معاملہ صرف ایس سی او کی کانفرنس کا ہی نہیں ہے جو کہ 16-17 کو ہوگی اور اسی کی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا کے جو پرائم منسٹر وہ بھی پاکستان میں موجود تھے اور لا اینڈ آرڈر کو، سیکیورٹی کو لے کر بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ آج کا احتجاج ایٹ لیسٹ مؤخر کر دیں، لیکن پی ٹی آئی میں نہ مانوں کی سیاست پر اس وقت اڑی ہوئی ہے۔ عطا طارہ صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہے، وہ انہوں نے بھی گفتگو سے، ان کا بھی سیگمنٹ سن لیجیے گا کلپ۔ ہم پاکستانی ہیں، باہر سے کوئی مہمان آ جائے نا، کس ملک سے بھی ہو، وہ یہ ضرور پیغام لے کے جاتا ہے، جب اپنے ملک جاتا ہے نا، وہ یورپ سے ہو، امریکہ سے ہو، مڈل ایسٹ سے ہو، سب کانٹیننٹ سے ہو، کہتا ہے یار پاکستانی بڑے مہمان نواز، اور مہمان جو آئے ہیں ان کو پاکستان کے اندر ویلکم کرنا، ایک اچھا پاکستان دکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا تو مشورہ یہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ پشاور میں جائیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کریں، مہنگائی کو کم کریں، آٹا سستا کریں، روٹی سستی کریں، اگر وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی جائیں اور جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں، کرایوں میں کمی کریں، مہنگائی میں کمی واقع کریں۔ یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے، مریم نواز شریف صاحبہ سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرائسز کو کم کر رہی ہیں۔ باقی میں نہیں جانا آئے گا، کون نہیں آئے گا، یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے احتجاج، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عطا طارہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کنٹینر سٹی کیوں اسلام آباد کو بنا دیا ہے؟ آپ مہمان نواز ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کے جلسے کو کی طریقے سے اجازت دے دی جاتی یا کم از کم احتجاج کی ان کو ایک جگہ الاٹ کر دی جاتی کہ آپ نے ڈی چوک کم از کم نہیں آنا، ٹھیک ہے، یہ جگہ آپ یہاں پر جا کے احتجاج کر لیں، تو میرا خیال ہے یہ والی صورتحال نہیں ہوتی جو اس وقت اسلام آباد میں ہوئی بھی ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس کی فیصل واڈا صاحب نے، اور فیصل واڈا صاحب نے بھی لا اینڈ آرڈر کو لے کر بھی اس کا ذکر کیا، اس حکومت کو بھی نکما اور نالائق قرار دیا، اور یہ بات انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب آئینی ترمیم والا معاملہ تھا اور 2 دن قید باقاعدہ طور پر رکھنے کے باوجود، صبح سے شام اجلاس بلانے کے باوجود جب آئینی ترمیم نہیں پیش کی جا سکی تھی، اس سے بھی فیصل واڈا صاحب بڑے غصے میں تھے اور اس حکومت کو ہی نالائق قرار دے رہے تھے۔ آج انہوں نے مختلف باتیں کی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، ان کو لاشوں کی سیاست چاہیے، اس کے خلاف بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو ایک دفعہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کل کی پریس کانفرنس ہے، ذرا سن لیجیے۔ اب تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، یہ پلان ہے، اور اس پلان کے تحت سب گامزن ہیں۔ ایک پیادہ ان کو ملا ہوا گنڈا پور، وہ آگ برس رہا ہے، وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے، اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا۔ آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو پریشانی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، انہیں چڑھا رہا ہے، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں،
لیکن اب یہ نااہلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ مارکیٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی. لیکن خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ ملک پٹری پہ چڑھ رہا ہے, ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے, ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا. میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں. لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہے, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. تو یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے, کہانی نئی نہیں ہے. چونکہ 18 میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا تو اس لیے 24 میں بھی اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اور کہانی یہ نئی نہیں ہے. بہرحال فیصل واڈا صاحب بات کر رہے تھے, اور فیصل واڈا صاحب کی بات کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے. آج جو ہم اسلام آباد کی صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اس وقت گھر کس طرح سے واپس جائیں گے, اور کون سے راستے کھلے ہوں گے, کون سے راستے نہیں کھلے ہوں گے. ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں نمائندے عبداللہ محمد, وہ سارا دن فیلڈ پر تھے, شام سے باہر تھے. ان سے ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ایگزیکٹلی صورتحال ہے کیا. بلکہ ہم نے عبداللہ محمد مجھے ذرا بتائے گا کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے, عملاً کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ جی نادیہ, اس وقت ہم بلو ایریا میں جناح ایونیو کے اوپر موجود ہے, جہاں پولیس کی جانب سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ مختلف اطراف سے پیش قدمی کرتے ہیں, جبکہ پولیس کی جانب سے ان کو واپس دھکیلا جاتا ہے, شیلنگ کی جاتی ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پتراؤ کر رہے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ مسلسل پیچھے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے. اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں یہاں پر. اگر ہم بات کریں تو رات گئے سے ہی اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف جو ہے, جو مظاہرین ہیں ان کی اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کو روکنے کے لیے جو ہے بھرپور تیاریاں کی گئی تھی. شہر بھر میں ہزاروں کی تعداد میں کانٹینر لگائے گئے تھے. تو اس وقت یہ بلو ایریا کی صورتحال ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے. اگر ہم خیبر پختونخوا کی قافلے کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شام تک جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا اسلام آباد, لیکن ابھی تک وہ قافلہ نہیں پہنچا. اور برہان کے جو مقام ہے وہاں پر نہ صرف موٹر وے کو بند کیا گیا ہے. اگر ہم گرفتاریوں کی بات کریں تو اب تک جو ہم یہاں موجود تھے, شام سے پہلے عمران بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کو, علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا. ڈی چوک سے تقریباً 15 سے 20 گرفتاریاں جو ہے وہ کی گئی تھی, اور یہاں پر اس وقت جو ہے پولیس اور ایف سی تعینات ہے. رینجر کے بھی کچھ لوگ ہیں لیکن رینجر باقاعدہ طور پر موجود نہیں ہے. جی بہت شکریہ عبداللہ محمد آپ کا, اور مکمل بات شاید ان سے ہو بھی نہیں سکی. اپنا خیال رکھیے گا عبداللہ محمد. صورتحال اس وقت یہی ہے جو عبداللہ محمد ہمیں جس سے آگاہ کر رہے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ جب حکومت سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی زندگیوں پر کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں کرنے چاہتے کہ وہ ان کی زندگیاں ڈسٹرب ہوں. کسی کو گھر کا ایمبولینس میں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, کسی کو کہیں, لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو حکومت کی جو حکمت عملی ہوتی ہے کسی بھی احتجاج یا کسی بھی جلسے یا کسی بھی ایکٹیویٹی پولیٹیکل روکنے کی, اس سے زیادہ عوام کو سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب کیا حکمت عملی ہے اور کیا دوسری طرف حکمت عملی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی او کا ایک اجلاس ہونے والا ہے, تو جو مختلف ممالک کے ڈیلیگیشنز ہیں, ڈگنیٹریز ہیں, انہوں نے پاکستان آنا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے یہاں تھوڑی سی سینسٹیو رہتی ہے, تو بہتر ہوتا کہ اس کو آگے کر لیتے, لیکن کیوں آگے نہیں کر سکے, موقع کیوں نہیں کر سکے, یہ ہمیں پی ٹی آئی والے بہتر طریقے میں بتا سکتے ہیں. ہم ذرا گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آؤں گی تو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اور چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. جی نظیر, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ ہے اسد اسلام آباد اور پنڈی کی صورتحال جو ہمارے رپورٹر ہمیں اس سے آگاہ کر رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو شخصیات اس وقت موجود ہیں کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب رہنما ہیں پی ایم ایل این کے, سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاہور سے رہنما تحریک انصاف بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ کے بھی ٹائم کا. بات کا آغاز کر لیتے ہیں ہم چودھری جعفر اقبال صاحب سے. چودھری جعفر اقبال صاحب, یہ جو انہوں نے احتجاج کیا, مؤخر کیوں نہیں کیا, آگے کر دیتے, وہ بحث اپنی جگہ, وہ ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ ان کو اجازت دے دیں ایک احتجاج کی, ایک جلسے کی, ان کو کنفائن کر دیں کہ جی آپ نے یہاں کرنا ہے, اس سے آگے نہیں آنا, آپ وہاں جائیں, جلسہ کر لیں, احتجاج کر لیں, یہاں پر نہیں آنا, تو یہ اسپیس دینے میں حرج کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. کچھ تھوڑی پرانی فوٹیج نکالی ہے 2014 سے. سپیس دی تھی, کہاں دی تھی؟ شاہراہ فیصل پہ. کوئی اڑ گیا, ضد کر لی, لاڈلا تھا کسی کا, مجھے کہاں آنا ہے؟ شاہراہ کشمیر پہ. تشریف لے آئیے. جب شاہراہ کشمیر پہ آگے پھر کیا ضد تھی؟ مجھے ڈی چوک جانا ہے. ڈی چوک سے آگے کیا ضد تھی کہ رات کے اندھیرے میں اس پارلیمان کے جس میں بعد میں وہ خود وزیر اعظم رہے, اس کے جنگلے توڑ کے کون نادیہ داخل ہوا تھا؟ کسی سے اجازت لی تھی؟ کوئی ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی تھی؟ کسی سیاستدان سے بات ہوئی تھی؟ چلیں اسے چھوڑ دیں. کہ اس وقت لاڈلے تھے, اب تو لاڈلے نہیں ہیں. جی اب بھی لاڈلے, اب تو نہیں ہے نا. جی اب بھی لاڈلے ہیں. کس کے؟ اب بات کرتے ہیں اس پہ. پھر اس سے آگے آ جائیے. دوبارہ ایک احتجاج ہوا جب وہ اپوزیشن میں تھے اگین, وزیر اعظم رہنے کے بعد. عمر عطا بندیال صاحب ہوا کرتے تھے, چیف جسٹس آف پاکستان. ان کو یہ سوجی کہ ہاں جی احتجاج کی اجازت جو انتظامیہ نے دی ہے کہ آپ وہاں سبزی منڈی, فروٹ منڈی, یہ اتوار بازار, وہاں ساتھ ایک جلسہ گاہ ہے, وہاں پنڈال سجائیے اور آپ احتجاج کیجئے. لیکن لاڈلے کی ضد کیا تھی؟ ڈی چوک. آج بھی وہی ضد ہے ڈی چوک. بھئی کیوں ڈی چوک؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ ڈی چوک منع کر دیتے, آپ کہتے بس یہ جگہ یہاں آ کے کر لیں. ہم نے کی نا, کوئی آئے بیٹھے بات کرے نا, جس نے اجازت لینی ہوتی ہے. حکومت نے کرنی ہوتی ہے. جس نے اجازت لینی ہوتی ہے وہ بیٹھتا ہے نا. اس سے پہلے بارہا انہوں نے اجازت لی, اجازت ملی, جلسے ہوئے, سیکیورٹی ملی, سول ایڈمنسٹریشن نے تعاون کیا, کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. جب ایک شخص کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, اور پھر ابھی آج میں دیکھ رہا ہوں سارے دن سے سوشل میڈیا بھی اور میڈیا بھی, کہیں پی ٹی آئی کی کوئی قیادت نہیں نظر آئی. عمر ایوب صاحب کہاں ہیں آج؟ میڈیا پہ تو ویسے ہی نظر نہیں. میڈیا پہ عمر ایوب صاحب کہاں ہیں بتائیے نا. سر ایم این ایز وغیرہ کو منع کر دیا ہے. ایم این ایز آر ناٹ الاؤڈ. کیوں منع کر دیا؟ وجہ وہ کہہ رہے ہیں بک جائیں گے تو لوگ خرید لیں گے, اٹھا لیں گے وغیرہ وغیرہ. چلے بیرسٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جس کی اتنی بڑی ٹیم تھی, جس کے بارے میں یہ دعوے تھے کہ میرے پاس ہیرے ہیں, وہ آج عمر ایوب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیف ہاؤس میں چلے جائیے, آپ بک جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ ایم این ایز اور سینیٹرز کو منع کیوں کیا گیا کہ وہ اس احتجاج میں نہ ہو؟ یہ سوال ہے چودھری جعفر صاحب کا بھی. اچھا, پارٹی نے جی ڈیسائیڈ کیا ہے, پارٹی نے اسٹرکٹ ڈائریکشن جاری کی ہیں کیونکہ آئینی ترامیم اور کارڈز ہیں, اس کے تناظر میں جس طرح ہمارے پہلے بھی 5 ایم این ایز کو اغوا کر لیا گیا تھا, پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا, بعد میں برآمد ہوئے, ان کی ویڈیو میسیجز بھی موجود ہے کہ انہوں نے انہیں اٹھایا, کس طرح سے کیا. تو اسی کے پیش نظر ہم نے اپنے بندے سارے سائیڈ پہ کر لیے, کیونکہ دیکھیں چاہے 63A کا انہوں نے فیصلہ لے لیا, آ گیا, جو بھی ہو, جب تک ہمارے بندے ہمارے پاس کھڑے ہیں یہ آئینی ترامیم کا سکوپ رہتا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ٹیبل کریں ان کی آئینی ترامیم کے. نہیں تو آپ کو اپنے بندوں سے ڈر ہے کہ وہ بک جائیں گے؟ نہیں, یہ بکنے کے ڈر نہیں ہے. دیکھیں حفاظت کی بات ہے. دیکھیں سعد اللہ بلوچ کے ساتھ کیا ہوا تھا, ہمیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. بیگم کو, اس کی بیوی کو اٹھایا گیا, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے مجبور کیا گیا کہ وہ خود جا کے اس نے پیش ہوا, ٹھیک ہے. وہ کلپ اس کی آج بھی وہ فیس بک کی آئی ڈی پہ موجود ہے, وہ آپ اپنے چینل پہ چلا لیں, سارا کلیئر ہو جائے گا. بنیادی طور پہ مسئلہ پتہ کیا ہے, دیکھیں یہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے, یہ کیونکہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے آئے ہیں نا. دیکھیں اوور آل سسٹم کے لاڈلے یہ رہے ہیں. دیکھیں جب بے نظیر کی حکومت تھی, بریگیڈیئر امتیاز ان کے لیے جو ہے نا بندے مینیج کرتا تھا, ٹھیک ہے. تب انہوں نے جو پلان بنایا جو آپ کے سامنے تھا, آپریشن مڈ نائٹ جیکل, ٹھیک ہے, وہ کس کے لیے تھا؟ بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے تھا نا, ان کو فائدہ دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کی انہیں پرانی عادت ہے, جب تک منڈی نہ لگے, یہ نظام کو اس طرح سے ڈیریل نہ کرے, یہ چل نہیں سکتے. اور آج بھی یہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے اس ملک پہ غاصبانہ قبضے کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. وہ اپنے نہیں انہیں نظر آتا. انہیں سپریم کورٹ کا حملہ جو ہے نا جو انہوں نے کروایا, نواز شریف کو کنٹیمپٹ میں بلایا تھا نا, اس میں جواب دے دیتے. حملہ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ سپریم کورٹ میں ان کے ورکر نہیں گھسے, بینچ نمبر 1 تک اندر گھس گئے, ججوں کی کرسیوں کے ساتھ, ججوں کی تختیوں کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ پھر یہ پارلیمان کی بات کرتے ہیں. ابھی انہی کی حکومت میں پارلیمان میں نقاب پوش گھسے, انہوں نے کیا پارلیمان کے تقدس کے ساتھ کیا؟ اپنے پہلے گریبان میں چلیں یہ تو یہ ایک ہسٹری ہے. لیکن میں ایک سوال جو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں بیرسٹر صاحب, محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کل, آج تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم کس طرح نپٹیں گے, اپنی اسٹریٹجی ڈسکس کی تھی میڈیا کے ساتھ, لیکن کل انہوں نے بڑی
जिसको कहना चाहिए सख्त तरीके से आपको कहा था कि अगर आप, बल्कि मैं सुना देती हूँ ना, वो क्लिप चला दीजिए ज़रा, जो कल मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे और क्या वो कह रहे थे कि फिर हमसे कीजिएगा, ज़रा चलाएगा मोहसिन नकवी साहब का क्लिप। कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, जो आम शहरी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो 10 दफ़ा ज़रूर सोचें। मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे, इतना ज़रूर है कि फिर कोई शिकवा ना करे। आपको कहा गया कि आप 17 तक रुक जाएं क्योंकि SCO है, शेड्यूल्ड है, 16-17 है, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आ रहे होते हैं और अब तो इंडिया के भी वज़ीर ख़ारजा जो है वो यहाँ पर होंगे, जयशंकर। तो क्या वजह थी कि आप 17 से आगे नहीं बढ़ा सकते थे? आज ही क्या सिग्निफिकेंस क्या है आज की? अच्छा, पहले तो जी जो आपने क्लिप चलाया उसके हवाले से देख लें, इनकी पुलिस की उतनी तैयारी है जितनी पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश के अगेंस्ट तैयारी थी, ठीक है। तो ये तो वो तैयारी कर रहे हैं। फिर ये वही मौसूफ हैं जिन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मारते हैं। देखें, जब अनफिट पर्सन आप इस तरह के जगहों पे अपॉइंट करेंगे ना तो आपके प्रॉब्लम्स होगी। आज नहीं, आज के एहतजाज की कॉल थी, इन्होंने कल से ही ट्विन सिटीज़ को जरगमाल बनाया हुआ है, नेटवर्क बंद है। इनको छोड़ देना, इन्होंने क्या किया? ना बैरिस्टर साहब सॉरी, इनकी बात मैं इनसे पूछ लूंगी इन्होंने क्यों किया। मैं आपसे सवाल ही कर रही हूँ कि क्या वजह थी कि आप 17 के बाद नहीं कर सकते थे जो आपने आज किया? देखें, आईनी तरामीम कब होनी है? हमारा SCO का तो मसला ही नहीं है। डेलीगेशन मुल्क में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है ना, वो आएंगे, ठीक है, उन्हें आप अटेंड करें, जो भी है उसका मसला नहीं। हम जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ये एक अदलिया पे हमला करने जा रहे हैं और हमला करा रहे हैं पार्लियामान के ज़रिए, और ये किसी और का एजेंडा लेके चले हुए हैं। तो उस चीज़ को हमने ही उजागर करना है। हमने अगर नहीं आज अदलिया के साथ खड़े होना तो किसने खड़े होना है? कल को ये आईनी तरमीम पास हो जाती है, आप जजेस को पकड़ के इस्लामाबाद आपके एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? देखें, लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसे नहीं परेशान हुई। देखें ना, गवर्नमेंट की परेशानी देख लें कि कल से आपकी तमाम मोटरवेज बंद हैं। क्यों बंद हैं? आज लाहौर के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। पैनिक करना बनता है। आप पैनिक कर गए। बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हम आदी मुजरिम हैं मंडी लगाने के। इनसे ज़रा पूछिए कि 2018 के इंतखाबात में पंजाब के अंदर PTI की कितने नशिस्तें थीं और वो जो आज़ाद अरकान को लाया गया वो कौन हाँक के लाया? और इनके कायद जनाब इमरान खान साहब कहते थे कि एक कर्नल साहब को दरख्वास्त करनी पड़ती है कि PTI के अरकान को असम्बली ले आएँ। ये वो साहब हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह कोई कर्नल हाँक के असम्बली इजलास में लाता था, इतने ये जिम्मेदार। इनसे पूछिए कि सेनेट के अंदर हमारी अक्सरियत को अकलियत में किसने बदला था? और इन्हीं के फैसल जवेद साहब सेनेटर साहब कह रहे थे लोगों के ज़मीर जागे। इनसे पूछिए कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के त्यारे में 2018 में जब खान साहब के पास कौमी असम्बली में 51% नहीं थे, वो कैसे पूरे हुए थे? वो विकेट गिरती थी, वो ज़मीर जागता था। बैरिस्टर साहब अपनी तारीख से सबक सीखें। रही बात कि हम पैनिक कर गए, हम क्यों ना पैनिक करें? हमारी जिम्मेदारी है बतौर हुकूमत कि हमने इस्लामाबाद का रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम कोई नया 9 मई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि एक साहब ऐलान करें, आज की वीडियो चलाएं अली अमीन की, इज़ ही अ पॉलिटिशियन? क्या वो एक सियासी वर्कर है? एक गोली चलेगी 2 चलाऊँगा, एक आंसू गैस शेल। हमने खाए आंसू गैस शेल, गोलियां भी चली हैं, सब कुछ हुआ है मुशर्रफ दौर में और हमने बर्दाश्त किया, सारा फेस किया उसको। अगर अली अमीन ये कहे कि मैं बंदूक लेके आऊँगा, मैं 10 गोलियां चलाऊँगा, मैं 10 शेल चलाऊँगा, तो फिर क्या करना चाहिए? फूलों के हार पेश करें, गुलदस्ता लेके अटक पुल पे खड़े हों, फिर उन्हें शटअप कॉल देनी पड़ेगी। बी अ चीफ मिनिस्टर, बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव, बी अ पॉलिटिशियन। इस मुआशरे का हिस्सा बनिए और इस मुल्क पर रहम कीजिए, फसादी ना बने। अच्छा, अब उनका काफिला वहाँ से चल पड़ा है, जो हमारी इत्तलात है वो हसन अब्दाल के करीब पहुँच गया है। अब अगर वो एंटर होते हैं या एक तसादुम की सूरत हाल होती है, इस्लामाबाद में एंटर नहीं होंगे। वो अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। तो
تو پھر وہ کیا واپس چلے جائیں گے؟ ڈرامہ کرتے ہیں نا، وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. کسی نے جی دیکھیے مصدقہ نہیں، بیرسٹر گوہر کو کس نے کہا کہ آپ لیڈ کیجئے؟ عمر ایوب کو کون کہہ رہا ہے لیڈ کریں؟ وہ کیوں دائیں بائیں غائب ہو جاتے ہیں جب کہیں حاضر ہو کے؟ سیاسی قائدین ایسے نہیں کرتے. تو علی امین ایک حد تک ڈرامہ کرتے ہیں. کلاشنکوف لیڈ ٹرالے کا وہ شیشہ توڑ دیا، ایسے کرتے ہیں وزیر اعلیٰ. وہ تو ٹک ٹاک بنانے کے لیے نکلتا ہے، کام ہے کوئی نہیں، نہ ہسپتالوں کا، نہ ٹرانسپورٹ کا، نہ ان کے ہاں کوئی ہسپتالوں کا، نہ ایجوکیشن کا، کوئی ایسا کام اس صوبے میں. اور ابھی کل اگر آپ دیکھیں تو وہاں وہ پشتون جو جرگہ ہو رہا تھا اس کو جو فورس سے روکا، وہ کس نے روکا؟ علی امین ہی تھا نا. کیوں روکا؟ کہ صوبے کا لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے. اچھا تو یہ اگر وہ اپنے صوبے کے اندر یہ کنفرم ہے چودھری صاحب کہ یہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوں گے؟ جی نہیں ہوں گے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، رات گزاریں گے باہر بیٹھ کے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈرسٹینڈنگ چلیں جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن میں اپنے جو میرے ذرائع یا میری سوچ ہے. یہ تو بیرسٹر صاحب بڑا مشکوک بنا دیا ہے، اور بہت سے لوگ پہلے بھی یہ باتیں کرتے تھے. وہ لاہور میں بھی ایسے ہی وہ ہوا، اچھے بچے ہیں، لاہور وہ لیٹ پہنچے، پچھلی دفعہ برہان سے واپس چلے گئے. ابھی وہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں چودھری جعفر صاحب کہ وہ اسلام آباد میں وہ رات پڑاؤ کریں نہیں ہوں گے، وہ بتائیں گے ہمیں یہاں روک دیا، جانے آگے دیا جا رہا. جانے نہیں آگے دیا جائے گا نا، ایک حد تک یہاں رک سے بیٹھ سے. آپ کیا کہتے ہیں، وہ آئیں گے اسلام آباد بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں میں اس سے پہلے جعفر صاحب کی 2 باتوں کا جواب دے لوں. دیکھیں انہوں نے سینٹ کا کہا نا ضمیر جاگے تھے. دیکھیں جن نے ضمیر جگائے تھے اور جن کے لیے جگائے تھے نا، وہ ان کی الائنس میں بیٹھے ہیں. صادق چنجرانی صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہی کے بندے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ووٹر تھے، وہ سارے معاملات انہی کی طرف ہیں. دیکھیں ہمارا کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ اتنا لمبا نہیں ہے جتنا لمبا ان کا ہے. ٹھیک ہے، میران بینک سکینڈل کو سر مگر آپ کریں تو صحیح، یہ کریں تو غلط. دیکھیں پیسے انہوں نے لیے تھے، جنرل دورانی والا انہیں بھول گئے، کدھر اس کی یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ملک ریاض والے 160 ملین پاؤنڈ کس نے لیے؟ معاملات دیکھیں، 140 ملین روپیہ آپ نے لیا ہوا ہے، پروون. نواز شریف نے بھی لیا ہوا ہے، باقی سیاستدانوں بھی لیا ہوا ہے، اور آپ کے خلاف وہ ججمنٹ بھی موجود ہے آج تک، جو کسی فورم پہ باقی نہیں چیلنج کی بات ہے. یہ بہت بڑا دھبا ہے آپ کے جمہوری ہونے پہ، جو آپ کو دھلوانا چاہیے، جس طرح آپ نے باقی جو ہے نا دھلوائے ہیں داغ. بیرسٹر صاحب فرمائیے گا، علی امین گنڈا پور صاحب واپس آئیں گے اسلام آباد، انٹر ہوں گے؟ خود آئیں گے بیرسٹر صاحب. بالکل، ابھی اگلے 2 دن وہ تو ایم این اے ہے نا، ایم این اے کو نہیں آنا نا. 2 ٹینشن 2 دن اور بڑھے گی. ابھی انہیں کہیں صبر سے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذمہ دار لوگوں کی تو ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے. وی آر ریسپانسبل. پورا جو ہے نا کر کے دیکھیں، حساب برابر کر کے دیکھیں. بیرسٹر صاحب دیکھیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے، یا آپ اس کو جمہوری حق کہہ لیں، آئینی حق کہہ لیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہوتا رہے، ہوتے ہیں. کیا لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ جہاں یہ حق ہے وہاں فرض بھی ہے نا کہ سول ایڈمنسٹریشن جہاں جگہ دے وہاں پہ جلسہ کریں گے. دیکھیں یہ جلسہ نہیں ہے، یہ نہیں سر ایسا نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں. لیکن لا اینڈ آرڈر اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی غلط، کوئی لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، آپ ذمہ داری لیں گے لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی کی؟ بھی کچھ نہیں ہوگا. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. گورنمنٹ روز کے حساب پہ کتنے پولیس تو وہی تو پھر کر رہی ہے. آپ ہم کہہ رہے ہیں نا سر، آپ گھر بیٹھے آرام کریں. کبھی انہوں نے ذمہ داری لی ہے، کبھی انہوں نے بلوچستان جی ہم نے لی، بالکل. 2014 سے لے کے 18 تک آپ نے پورے پاکستان کو بند کیا، ہم نے ہر جگہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. دیکھیں ہماری گورنمنٹ تھی 2019 میں، فضل الرحمان صاحب نے دھرنا کیا، ہم نے کرنے دیا نا. کیا پریشانی تھی؟ 14 میں آپ کو کسی نے روکا؟ آپ نے دیکھا چلتا رہا. ٹھیک ہے، پھر 2022 میں یہی بلاول صاحب لانگ مارچ لے کے نکلے تھے، اسلام آباد تک رہے، کسی کو کوئی پریشانی. آج انہیں کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی لیجٹمیسی خطرے میں ہے. انہیں جنہوں نے بٹھایا ہے انہوں نے کہا تھا عدلیہ پورا تعاون کرے گی، انہیں 25 گزرتی نظر آ رہی ہے. انہیں پرابلم یہ ہے کہ کہیں وہ الیکشن کا پنڈورا باکس کھل گیا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، وہ پریشانی. بہرحال اس وقت جو امن و امان کو بہتر کرنا یقیناً آپ کی ہی ذمہ داری ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ عوام جو سفر کر رہی ہے، مطلب ان کا تو قافلہ بھی انٹر بھی نہیں ہوا، یہ لوگ تو شاید ابھی انٹر بھی نہیں ہوئے. ڈی چوک پہ گرفتاریاں ہو گئیں، کہیں آپ نے کنٹینر لگا دیے، موبائل سروس آپ نے بند کر دی. اس سے عوام کو کتنی پریشانی ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان سے بات کرتے. حکومت ہے، آپ کا فرض ہے ماحول بہتر کرنا. آپ ان کو کہتے جی یہ جگہ ہے، آپ آئیے احتجاج کیجیے، گھر جائیے. ہم نے اس سے پہلے میں نے بے شمار مثالیں دی جب ان کی گورنمنٹ تھی. سر ابھی بھی کر لیتے نا، ہمیشہ کرنا ہوتا ہے حکومت کو. سن تو لینا،
جب ان کی حکومت تھی تو فواد چوہدری صاحب کے وہ کلپ نکالیں کہ اگر چناب کراس کیا تو یہ کریں گے، جہلم کراس کیا تو یہ کریں گے. جی کیا کچھ نہیں تھا، کر لیا تھا آپ لوگوں نے. کاموں کی اور مرید کے درمیان جو کچھ ہوا تھا تحریک لبیک والوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا تھا. جو چوک یتیم خانہ پہ ہوا تھا وہ کچھ نہیں ہوا تھا. جو رات کو ایک اسپیشل طیارہ شیخ رشید صاحب گئے تھے، شیخ رشید نہیں ان کی گورنمنٹ کے نہیں، ہم نے تو ایسا کام نہیں کیا. لانگ مارچ کی تھی نا. دیکھیے ہم نے لانگ مارچ کی تو ہم نے ان لیمٹس میں کی، ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا. ہم نے جس جگہ کا کہا تھا ہم نے اس جگہ پہ اپنا پروگرام کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کے ٹائم کا. بیسٹ عمیر نیازی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مختصر سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کا تجزیہ بھی جانیں گے کہ معاملات کس نہج پر پہنچ سکتے ہیں اور کیا بہتر آپشنز ہیں، اور کچھ مزید تجزیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ان سے جانیں گے بیسیکلی ان کا تجزیہ جانیں گے کہ جو ہو رہا ہے اس اسلام آباد راولپنڈی کی جو صورتحال ہے. کل لاہور کا جلسہ کے بھی احتجاج کی بھی کال دے دی ہے. پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہم سے شکایت نہ کیجیے گا. کیا اب آنے والے وقت میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا پی ٹی آئی تیار رہے مزید سختیاں سہنے کے لیے؟ اور حکومت ایک جلسے یا احتجاج کی اجازت دینے کو، یا اس کو کسی ایک مقام تک لمیٹڈ رکھ کے اجازت دینے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کہ کیا 25 کے بعد ایسا ہو جائے گا، 25 اکتوبر کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد مشکلات ہو جائیں گی، اور کچھ دیگر سوالات بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. جی السلام علیکم شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام. راستے کھلے تھے، آپ پہنچ گئے اسٹوڈیو بآسانی، یا آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ اسلام آباد تو اس وقت کنٹینرستان کہلایا جا رہا ہے. جی سارے ہی راستے بند تھے جی، چھوٹی سڑکوں سے آنا پڑا گھما کے. کمال ہے، مطلب آپ اسلام آباد کے لوکل ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہاں کہاں سے آیا جا سکتا ہے. ہاں لیکن اسلام آباد کے اندر اس طرح کنٹینر میں نے آج تک نہیں دیکھے. کبھی دیکھے آپ؟ اندر بھی نا چلے باہر کے راہ ہیں جو، یعنی شہر کے اندر جو چھوٹی سڑکیں ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا خوف ہے. آپ نے کیا ایکس پرائم منسٹر والا کارڈ یوز کیا؟ نہیں میں نے کوئی کاندہ کوئی نہیں ہے. اور کنٹینر لگے ہیں، ریت لگی ہوئی ہے، سڑکیں بھی کھدی ہوئی ہیں کچھ جگہوں پہ. جی وہ کنٹینر تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے نا، اس میں مٹی بھری ہوئی ہے. چلیں یہ تو ہوگی موجودہ صورتحال. کم از کم اس کام میں ہم ہمارا طرف رکھتے ہیں. جب بھی کوئی اور کام میں بھی رکھتے ہیں سر. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں، ایس سی او کا اجلاس ہے ابھی آنے 15 16 17. اس تناظر میں پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ موخر کر دیں، 17 کے بعد کر لیجیے گا. پی ٹی آئی کیوں نہیں مانی؟ ان کو کچھ دن ڈیلے کرنے میں، پوسٹ پون کرنے میں کیا ایسا ارجنسی تھی کہ نہیں ابھی ہی کرنا ہے؟ اس ضد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اعتماد نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں. ایک ریلیشن شپ، ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، وہ نہیں اسٹیبلش ہو سکی. تو کیونکہ حکومت کی اپنی طاقت کمزور نظر آتی ہے، بہت سی باتیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں، یا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتی ہیں. تو لیکن ایس سی او کا اجلاس ہے، یہ ریاست کی بات ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ سیاست پر فوقیت لے جاتی ہے، فوقیت اس کی ہے. تو ریاست کو موقع دے، کام کرے اپنا. دیکھیں احتجاج تو رہے گا، وکیلوں کا بھی ہوگا، اپوزیشن بھی کرے گی، یہ ان کا حق ہے. تو حکومت بھی کہتے یار ہم نہیں کریں گے ترامیم 17-18 تک. یہ کہہ دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل لے کر آ جائیں، ہو سکتا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، پھر تو رہیں گے نا لوگ. آپ ترمیم اگر رات کے اندھیرے میں پاس کرنا چاہتے ہیں بغیر پاکستان کی عوام کو دکھائے تو عوام کا حق. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ان سے یہ کہہ رہی تھی، محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 17 کے بعد احتجاج کر لیں، تو وہ یہ یقین دہانی بھی کرا دیتے کہ آپ آئینی ترمیم کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی ہم 17 کے بعد ہی کریں گے. جی یہی کریں، آئینی ترمیم بھی انتظار کر لے گی 17 کے بعد تک. ٹھیک ہے. 24 سے 25 تاریخ جو ڈی ڈے ہے اس کے لیے
ٹائم ہے نا پھر بھی. ہاں کیونکہ 25 تاریخ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اب کہا ہے نا کہ 25 تاریخ کے بعد ہوگا تو مشکلات ہو جائیں گی. اس پہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی. جی یہ مجھے بتائیں کہ محسن نقوی صاحب تو وارن بھی کر رہے تھے کہ پھر ہم سے شکایت نہیں کیجیے گا, ہم سختی سے نمٹیں گے, ہمارے پلانز کیا ہیں یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے احتجاج کر لیا. بہت جگہوں پہ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں, علی امین گنڈا پور کا قافلہ, وہاں پہ برہان انٹرچینج پہ, وہاں پہ شدید شیلنگ. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو, اس پہ کچھ مزید سختیاں ہوں گی؟ مجھے باقی تو لگی رہتی ہے نا باتیں, جلسے ہوتے ہیں, آپ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. مجھے ایک خطرہ جو نظر آ رہا ہے کہ کل اگر پروونشل گورنمنٹ کے پی کی سڑکیں بند کر دے پھر کیا ہوگا. وہ کہیں جی ہم آ رہے تھے آپ نے سڑکیں بند کی ہیں, ہم بھی سڑک بند کر دیتے, وہ بھی ایک حکومت ہے. یہ میں پچھلے اتوار کو پشاور میں تھا, وہاں لوگ یہ بات کر رہے تھے. اچھا. ہاں, اور بڑے سنجیدہ لوگ جو سابق سینیٹر بھی, ایم این ایز بھی, انہوں نے اپنی تقریروں میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب جانا چاہتے ہیں, سڑکیں بند ملتی ہیں. حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کون سی سوچ ہے. کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں, اگر بتاتا تو یقین نہ آتا. میں نے خود ریت کی دیواریں موٹر وے پر دیکھی. سر کیلے دیکھی ہیں؟ نہیں, کیلے تو خیر وہ آج, لیکن ریت کی دیواریں تو میں نے خود دیکھی ہیں. جب ہم سیٹرڈے کو یہ ہوا ہے تو سنڈے مارننگ ہم پشاور جا رہے تھے. اچھا, بٹوین پنجاب اینڈ کے پی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی اٹک پل. جی اٹک نہیں, پل سے نہیں, پل سے پہلے. اوکے. جو یہ حقلہ کا انٹرچینج ہے تھوڑا سا اس کے بعد. اچھا. تو باقاعدہ وہ صاف کر رہے تھے اس وقت, تو ابھی بھی 1.5 لین بلاک تھی, اس سائڈ کی اور اس سائڈ کی زیادہ بلاک تھی جو شہر آنے والی تھی. بلکہ اس رات, ایک رات پہلے میں لاہور سے آیا تو رات کو 11 بجے تک انتظار کرنا پڑا, پھر موٹر وے کھلا جو لاہور سے اسلام آباد آنے والا موٹر وے تھا. سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اس وقت کے پی اور پنجاب کی عجیب سی جنگ شروع ہو گئی؟ جی یہ بڑی خطرناک بات ہے. پھر آپ وہاں گورنر ڈھونڈیں گے, پھر لوگ قبول نہیں کریں گے, یہ معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے بڑی سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھیں. حکومت کے پاس گورنر راج کا تو آپشن ہے, گورنر رول کا آپشن ہے, لیکن کیا یہ مناسب ہوگا اور اس کے کانسیکوینسز آپ کی نظر میں کیا ہوں گے, یا یہ ایک آپشن ہے حکومت کے پاس کر سکتی ہے؟ دیکھیں آئینی آپشن, لیکن پھر آئین یہاں بھی لگتا ہے نا. اگر آپ سڑکیں بند کر رہے ہیں پھر وہ بھی کے پی کی سڑکیں بند کر سکتے ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے, بھئی آپ نے وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. پھر وہ آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں, لیکن گورنر راج تباہی کا باعث بنتے ہیں ہمیشہ. جب بھی گورنر راج لگا ہے, نہ حکومت رہی ہے, نہ معاملات چلے ہیں, نہ جمہوریت رہی ہے. گورنر راج لگنا ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک آئینی عمل. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کو اپنا احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے تھا محسن نقوی صاحب کی بات مانتے ہوئے؟ آج سب پیچھے ہٹنا چاہیے, ایک قدم پیچھے ہٹیں, ملک کو پہلے رکھیں. عمران خان صاحب کے بعد پیچھے ہٹنے کی گنجائش کیا ہے؟ نہیں, یہی بات ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں. احتجاج جو کرنا ہے اس کو احتجاج کے دائرے میں رکھیں. حکومت بھی سمجھے کہ 3 دن آپ کو دارالحکومت مستقل بند رہا ہے. یہ کون سی حکومت کی موبائل سروس بھی حکومت کی, آج تو موبائل بھی بند تھا, رٹ ختم ہو گئی ہے. آج کنٹینروں کی حکومت ہے. کنٹینر ہوں گے تو حکومت ہوگی, نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی. پورے اسلام آباد میں اب جائیں کنٹینر. تو اب وہ میرے خیال پرماننٹ ہی رکھ لیے انہوں نے, اب ہٹاتے بھی نہیں ہیں. وہ 10 کروڑ سے زیادہ ابھی تک اس پہ خرچہ آ چکا ہے. نہیں, 10 کروڑ تو کم ہے. آپ خود وزیر اعظم رہے, آپ نے بھی شاید کبھی نہ زیادہ خرچہ ہوگا. ہم گنتے نہیں ہے نا خرچہ کس بات پہ ہو رہا ہے. رکھنے ہٹانے میں جو کنٹینر کی اپنی جو کاسٹ ہے, پتہ نہیں کس کے کنٹینر ہیں. سر حکومت کو خدشہ کیا ہے؟ اگر لیاقت باغ میں انہوں نے کہا ہم ایک احتجاج کریں گے, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جلسہ کریں گے, آپ نے دور پرا ایک جگہ بھی دے دی, پھر آپ نے ایک ٹائم سلیبس اس پہ لگا دیے کہ آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک کرنا ہے. اگر وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آنا چاہیے اور آئے. لیکن اگر وہ آ کے احتجاج کریں اور ایک جلسہ کریں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں, تو حکومت کے لیے یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے پی ایم ایل این کی؟ دیکھیں, حکومت کو جمہوریت سے خطرہ ہے. جو اپوزیشن ہے وہ جمہوریت
لانے والے لوگ نہیں ہیں. وہ تو اپنا ایک چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں جیل سے, کوئی دباؤ ڈال لیں ہم. ان کا بھی کوئی مقصد جمہوریت نہیں ہے. ورنہ پارلیمان کے اندر نہ انہوں نے کبھی بات کی ہے ایشوز پر, نہ انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے. یہ جمہوریت جو ہے یہ اپوزیشن حکومت دونوں کے جمہوری عمل سے بنتی ہے, یہ ایک طرف سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ ڈائلاگ بڑا ضروری ہے. لیکن پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت خود مختار ہے یا نہیں ہے. یہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اثر ہے, جوڈیشری کا بھی اثر ہے. تو حکومت بھی جو اگر وعدے کر دے پورے نہیں کر پاتی, اگر کیے ہوں. اپوزیشن بھی, اب اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں حکومت میں تو جو عمل وہ وہاں سے ہوتا ہے پھر وہ ایک کلیش آ جاتا ہے صوبوں کے درمیان بھی. پیچیدہ صورتحال ہے, اس لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, اور یہ بات ہمیشہ سے ہوتی ہے, نیشنل انٹرسٹ کے تناظر میں ہوتی ہے یا انڈر دی امبریلا آف نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو اسپیس دے دیں, تھوڑا سا ان کو ایکسیپٹ کر لیں, کچھ نہ کچھ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دیں. ایک تو ایک طرف کی پیچھے ہٹنے کا قدم ہو گیا. جو پی ٹی آئی ہے یا بانی چیئرمین ہے, ان کے پاس پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے, ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کیا آپشن ہے, وہ کیا کریں؟ کیونکہ دوسری طرف سے تو کہا جاتا ہے نا, جیسے احسن اقبال صاحب یا وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب معافی مانگے. معافی مانگنے کا مطلب کنفیشن, اعتراف کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. ان کے پاس پیچھے ہٹنے سے مراد آپ کی کیا ہے, کیا کریں؟ تھوڑا اس کنفرنٹیشن کو ختم کریں, دونوں سائڈ کو ختم کرنا پڑے گا, ایک سائڈ کو نہیں. اپوزیشن تو کرتی ہی کنفرنٹیشن ہے, اس کو وجود ہی کنفرنٹیشن سے لنکڈ ہوتا ہے. اگر حکومت ایک ایگریسو طریقے سے بیہیو کر رہی ہو پھر تو اپوزیشن کے پاس چوائس نہیں رہتی. تو اب تھوڑا حکومت کو بھی اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے, کہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. جس قسم کے قانون انہوں نے پاس کیے ہیں, یہ جو جلسے کنٹرول کرنے کا قانون ہے, جس طرح کنٹینر رکھتے ہیں, صوبے کو کاٹ دیتے ہیں, یہ بڑی عجیب سوچ ہے. بھئی آپ ایک تعین کر لیں, ان کو کہہ دیں بھئی یہاں آپ احتجاج کر سکتے ہیں, یہاں بنا ہوا ہے یہ آپ یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے, اس میں آ کے احتجاج کر لیں. ڈی چوک نہیں آئے, آپ اس جگہ چلے جائیں. جی پہلے باہر دیکھیں نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلا انہوں نے باہر یہاں سے 15 میل دور کیا تھا, حکومت نے شہر بند کر دیا. آپ یقین کریں میرا گاؤں یہاں سے 80-90 کلومیٹر ہے, وہاں بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں. جو رستے آتے ہیں نا کشمیر سے, کم از کم 3 جگہ سے کنٹینر لگے ہیں کہ وہاں سے کوئی نہ آ سکے. تو حکومت کو بھی ذرا تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. یہ یقین کریں کہ وہ جو ایشو ہے نا جلسے کی کوئی سیاسی اہمیت نہ ہوتی. جلسہ ہوتا, تقریریں ہوتی, گھر چلے جاتے. یہ جو حکومت جب یہ کرتی ہے تک بھی جاتے ہیں جی, اور اب سکون سے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اور جو ہوتا ہے دفعہ 144 کا یا قانون کا, یا جو بھی آپ نے نئے قانون بنائے ہیں کہ عوام کو تکلیف نہ ہو, یا عوام کو تکلیف تو حکومت خود دے رہی ہے, دے دیتی ہے. ناظرین مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 25 تک ہو جاتی ہے تو اچھا ہے, 25 کے بعد مشکلات ہو جائیں گی. کیا مشکلات ہو جائیں گی, کیا اتنی جلدی ہے؟ کس کاؤنٹری ہے 2500؟ میں نے کل بھی کسی سے پوچھا تھا, 25 تاریخ قاضی فیض عیسی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اگر پورا ملک قاضی فیض عیسی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے جڑا ہوا ہے تو پھر ان کو تاحیات بنا دیں, ترمیم یہ کر دیں. چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں, گھر چلے جائیں گے, نیا آ جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں اب ایک پولیٹیکل لیڈر ایک پارٹی کے جو چیئرمین ہو ایسی بات کریں, میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں, اور حکومت میں بھی ہیں. اگر حکومت میں نہ ہوتے تو میں ان کی بات کو کچھ اور وزن دیتا. اچھا آئینی ترمیم, ظاہر گورنمنٹ اس سے نون لیگ کی خود پی پی کہتی ہے کہ ہم تو بس آئینی عہدے ہیں, ہم کابینہ میں نہیں ہیں, تو حکومت تو اس سے نون لیگ کی ہے. لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں آئینی ترمیم کے لیے. اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ اپنا سی وی پیش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ انٹرسٹ کیا ہے. اگر ان کی ترمیم دیکھی ہے تو عوام کو یہی بتا دیں ترمیم ہے کیا. اور پیپلز پارٹی مولانا صاحب کہتے رہ گئے کہ ہمیں ترمیم تو دکھاؤ. نہیں, بلاول صاحب کہیں ہونی چاہیے, یہی کہہ رہے ہیں نا. تو عوام کو یہ بتا دیں ترمیم ہے کیا. ایک پیپلز پارٹی جیسی جماعت جس کے جمہوری کریڈینشلز کے دعوے ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ماضی میں قربانیاں دی ہیں,
لیکن آج وہ جماعت اگر اس ایسے عمل میں حصے دار ہوگی تو ان کی ساکھ بڑی بری طرح متاثر ہوگی کہ آپ بغیر ابھی آئینی ترمیم بیچ رہے ہیں، کون سا مال بیچ رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ہم نے بیچنا ہے۔ بڑا عجیب ماحول ہے پاکستان میں آج۔ آپ کو لگتا ہے آئینی ترمیم آ جائے گی اور پاس ہو جائے گی اور پی ٹی آئی اس کا راستہ نہیں روک سکتی؟ وہ ہم نے ہر بیوقوفی کرنی ہے اس ملک کے اندر، ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے، ہو جائے گی چاہے مولانا مانے یا نہ مانے۔ جی وہ تو اب کورٹ نے راستہ دے دیا نا، کورٹ سے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا ضمیر کا سودا کر لیں، آپ اپنا ووٹ پارٹی کے خلاف کاسٹ کر دیں اور بغیر پڑھے آئینی ترمیم کر دیں اور بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ تو آپ کو ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، آپ کو ووٹ ہارس ٹریڈنگ کی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کھلا اجازت دے دی ہے، جی ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ ووٹ کاؤنٹ ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مولانا صاحب کی حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے؟ اگر زیادہ آدمی توڑ لیں گے تو ضرورت نہیں ہوگی۔ اور میں کسی بھی حکومت کی اس صلاحیت کے بارے میں شبہ نہیں رکھتا کہ وہ لوگ توڑ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ جائیں گے اس سے تو بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ٹوٹیں گے نا، دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان نون ہیں، جو پولیٹیکل لوگ نہیں تھے، وہ آج جیت کے اسمبلی میں آ گئے پی ٹی آئی کے سپورٹ سے، ٹکٹ تو تھا نہیں۔ تو آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو بالکل ہی ان کو کھلی اجازت ہے، وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کسی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی سیاست اس کے بعد نہیں رہے گی۔ تو ہو سکتا ہے وہ سوچیں 50 کروڑ مل رہے ہیں، 60 کروڑ مل رہے ہیں، ہماری تو زندگی ہے، ہماری تو نسلیں سنور جائیں گی، جو بھی ہے وہ کا فیصلہ ہے، جو بھی تو پیسے۔ اب مولانا صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ اس پہ قائم رہیں گے آپ کی نظر میں، اور اب ان کیا گورنمنٹ کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے؟ مولانا صاحب ہے، مولانا صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا، کل پرسوں انہوں نے تقریر کی ہے، اور مولانا صاحب نے درست فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ ترمیم اگر ان کے ووٹ سے ہوتی تو پھر نادیہ مرزا سمیت پاکستان کے سارے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یہ ترمیم مولانا صاحب نے کی ہے۔ ووٹ سب ڈال رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ڈال رہی ہے، پی ٹی آئی بھی، اپنا پی ایم ایل این بھی ڈال رہی ہے، ایم کیو ایم ڈال رہی ہے، باب پارٹی ڈال رہی ہے، لیکن یہ رقم ہو جاتا کہ یہ ترمیم مولانا صاحب نے کی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے خاص طور پہ جب فیصل واڈا صاحب بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں یا کہاں کی بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو فیصل واڈا صاحب نے پہلے بھی اس حکومت کو نالائق کہا، ابھی بھی جب کل پریس کانفرنس کی کہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، ان کو اتنا کچھ کر کے دیا، نہیں یہ کر رہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہیں غصہ ہے اس حکومت کی وجہ سے کہ مس ہینڈلنگ کی آئینی ترمیم میں؟ اور کیا آنے والے وقت میں کوئی چانس ہے کہ یہ ہٹ کے پیپلز پارٹی سامنے آ جائے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بن جائے؟ دیکھیں یہ حکومتیں ہیں، یہ سب اپنا گزارا کر رہی ہیں، ان پر زیادہ تنقید کرنا جائز نہیں ہے، مظلوم پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یقین مانے، دیکھیں ہم تنقید نہیں کرتے نا، لیکن کرٹیسائز تو اگر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکمی نالائق حکومت ہے۔ فیصل واڈا صاحب ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں ہماری ملک کی سیاست میں جو ایک انوکھی کیفیت ہے کہ ان کا کوئی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ووٹ تو پارٹی کے پڑ گئے نا، وہ پھر بھی سینیٹر پی پی کے بھی پڑ گئے، جی سینٹ میں لائے ہیں اور کسی جماعت سے ان کا تعلق پھر بھی نہیں ہے، الیکٹ ہونے کے بعد۔ میں آزاد ہوں، جی بالکل مکمل طور پہ آزاد ہے۔ تھینک یو ویری مچ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ٹائم کا گفتگو کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم۔ اور بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو ایک اسپیس دے دیں اور یہاں نہیں تو وہاں کوئی اور جگہ دے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بظاہر پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا، اگر وہ اس کو موخر کر دیتے، پوسٹ پون کر دیتے، تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے، تو یہ تو پی ٹی آئی والے ہی جواب دیں گے کہ کون سی ایسی ٹرین چھوٹ جاتی۔ لیکن بہرحال اب لیٹس سی کہ اس کے جو ہے وہ کیا نتائج ہوتے ہیں، کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم سے شکایت نہ کیجیے گا۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔